السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میری تقریر کا عنوان حضرت عثمان غنی ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں تم جان چکے ہو۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان ہی مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان بہت نیک اور حیادار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دولت دی تھی، تجارت کر کے آپ بہت دولت کماتے تھے، لیکن اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں پر اپنا مال خرچ کر دیتے۔ خود سادہ اور معمولی کھانا کھاتے، اچھا کھانا دوسروں کو کھلاتے، اپنے کپڑے خود، اپنا کام خود کر لیتے، اپنے غلاموں سے برابری کا سلوک کرتے۔ ایک دن کی بات ہے، ایک غلام نے کوئی بڑا قصور کر دیا۔ آپ نے غصے میں آ کر اس کو ایک تھپڑ مار دیا، لیکن جب غصہ اتر گیا تو بہت افسوس کیا اور غلام سے فرمایا، تم بھی مجھے مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ میں اللہ کی پکڑ سے گھبراتا ہوں، اللہ کی پکڑ سے گھبراتا ہوں۔ اگر تم بدلہ لے کر معاف کر دو گے تو کل قیامت کے دن میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا۔ غلام نے فرمایا، حضرت مجھ سے یہ بے ادبی نہیں ہوگی کہ میں آپ جیسے مالک سے ایسی بے ادبی کروں تو ڈر ہے کہ اللہ کے یہاں میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ یہ سن کر آپ کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے، آپ رونے لگے اور غلام کو فوراً آزاد کر دیا۔ یہ تھے خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین کل 4 ہے، جس میں سب سے پہلے آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے نمبر پہ آتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے نمبر پہ آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد لگتے تھے، بیوی فاطمہ کے شوہر تھے اور ابو طالب کے بیٹے تھے۔ اسی بات پہ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔